الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز صرف کی کتاب نصاب الصرف شروع کریں گے۔ یہ علم صرف کی کتاب ہے، دعوت اسلامی والوں نے اس کو چھاپا ہے، بڑی بہترین ہے۔ تو صرف کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے، صرف ام العلوم، تمام علوم کی ماں یہ صرف ہے۔ یہ صرف اگر آتی ہو تو آپ عربی منطق جو بھی چیزیں ہیں وہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صرف نہیں آتی تو آپ عربی میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ صرف نحو سے بھی پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ سبق نمبر 1 ہے، آج ہم اس کا ابتدا کریں گے، اور یہ باقاعدہ انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر سمجھایا جائے گا۔ چونکہ یہ ابتدائی باتیں ہیں تو یہ ویسے سمجھنے والی ہیں، آگے جو اسباق آئیں گے اس کو وائٹ بورڈ پہ سمجھایا جائے گا۔ تو کوئی بھی علم پڑھنا ہو تو سب سے پہلے 3 چیزیں جانتے ہیں کہ وہ علم ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس علم کی معرفت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ علم ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ اس کے علم کا عنوان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم یہ علم کیوں پڑھتے ہیں، غرض و غایت۔ یہ 3 چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اور یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ کے جب علم پڑھا جائے تو اس کا فوائد بھی ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، غرض و غایت ہی نہیں پتہ، اور ہم اس علم کو پڑھتے رہیں تو یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علم صرف کی تعریف پہلے جانتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ ایسے اصول اور ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ یہاں پر پوری نہیں لکھی ہے، یہ تعریف اصل میں یوں ہے: ایسے اصول اور ضوابط کا جاننا جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، ٹھیک ہے نا۔ علم صرف کے اندر کیا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ علم صرف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ ہے، مثلا مصدر ہے تو اس سے فعل ماضی بن جاتا ہے، پھر فعل ماضی سے مضارع بناتے ہیں، پھر فعل مضارع سے اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ تو یوں ایک صیغہ سے دوسرا، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے ہیں اس علم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ایک کلمے کے اندر تغیر اور تبدل کرنے سے، چینجنگ کرنے سے معنی میں چینجنگ ہوتی ہے، تو کس لفظ کو کس طرح تبدیل کریں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا، یہ سارا اس علم صرف میں آئیں گی چیزیں۔ موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کلمہ 2 طرح کا ہوتا ہے نا، نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، کلمہ، اور صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے۔ تو فرق ہے، جو نحو کا موضوع کلمہ ہے نا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے میں نحو میں بحث ہوگی۔ جبکہ صرف کا جو موضوع ہے نا وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، تو کلمے میں یہ نہیں بحث ہوگی کہ اس کے آخر میں زبر آئے گی، زیر آئے گی، نہیں، بلکہ یہ صیغہ کون سا ہے اس اعتبار سے اس علم کے اندر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صیغہ کون سا ہے، صیغہ کیا چیز ہوتی ہے، نیچے اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا حروف ضاد را با ہیں، پھر ان پر 3 حرکتیں ہیں، تو یہ جو ایک ترتیب مخصوص شکل ہمیں نظر آئی تو یہ ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر حرکات چینج کر دیں گے تو وہ دوسرا صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صیغہ اس کیا کہتے ہیں، شکل کو کہتے ہیں، حروف اور حرکات کی ترتیب سے جو مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ غرض و غایت کیا ہے بھئی، ہم یہ علم کیوں پڑھتے ہیں، اور صیغوں کو بنانے، ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ بھئی اگر ہمیں یہ علم آئے گا ہی نہیں تو پھر ہم ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور صیغے میں چینجنگ کر کے معنی کوئی اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے، تو غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو اس لیے یہ اصول اور قواعد ہمیں جاننا چاہیے جو علم صرف کے اندر ہیں، کہ کیسے ایک علم کو، ایک صیغے کو دوسرے صیغے میں تبدیل کرنا ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو صرف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، صرف کا لغوی معنی پھیرنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم جو ہے نا ایام کو پھیرتے رہتے ہیں، تو صرف کا معنی ہے پھیرنا۔
اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اس کو پھیر کر جناب فعل ماضی بنا دیتے ہیں، پھر اس کو پھیر کر فعل مضارع بنا دیتے ہیں، پھر اس میں فاعل۔ تو ایک ہی صیغہ یعنی ایک ہی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دعا ضربہ، اس کو پھیر کے کبھی اس میں فاعل بنایا جا رہا ہے، کبھی اس میں مفعول۔ تو چونکہ اس میں ایک ہی مادہ پھرتا رہتا ہے، اس واسطے اس کو علم صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت ہی ایک اچھی چیز کی ہوئی ہے کہ سبق کے بعد اس کے سوالات مشقیں دی ہوئی ہیں، اور مشقوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ مشقوں سے بہت کچھ حاصل کریں گے، اور جو جتنی مشقیں کتاب میں ہوں گی وہ ساری حل کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ ہم خود بھی کچھ مشقیں کریں تاکہ ہمارے اندر ملکہ پیدا ہو۔ تو یہ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، علم صرف کی تعریف بیان کیجیے۔ تو سمپل جو اوپر لکھی ہوئی ہے وہ علم صرف کی تعریف ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ علم صرف کا موضوع، غرض و غایت بیان فرمائیں، ٹھیک ہے نا۔ موضوع اور غرض و غایت بھی اوپر لکھی ہوئی ہے۔ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہتے ہیں اس میں ایک کلمہ کو پھیر کر دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی وجہ۔ تو یہ سبق نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ سبق نمبر 2 اور انشاءاللہ یہ وائٹ بورڈ پہ پڑھیں گے۔